الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے ذی الحجہ کے پہلے عشرے یا یوں کہ ایام معلومات اور ایام معدودات میں ذکر الہی کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رسول نے تاکید کی، ہم آپ حضرات کے سامنے وہی سنا رہے تھے، آپ کو وہی بتا رہے تھے، یاد دہانی کرا رہے تھے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ضائع نہ جائے، خصوصاً اس کے 10 دن یا یوں کہیں 13 تاریخ تک بڑے خیر و برکت کے دن ہیں، خاص طور سے یوم النحر تک بہت سارے اعمال ہیں جن میں بہت سارے نیک اعمال کرنا ہے۔ ان میں سے بات چل رہی تھی ذکر الہی پر۔ ذکر الہی یہ بہترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہمیں ذکر الہی کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بڑا فائدہ بیان کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرتے رہو تو ہم تمہیں بھی یاد کریں گے۔ اسی لیے ذکر الہی اگر اس پورے عشرے میں آپ بہت زیادہ کوئی نیک عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اگر بہت زیادہ نیک عمل نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی عذر ہے، فرصت نہیں، اور کوئی عذر ہے جس کی بنا پر بہت زیادہ نیک اعمال، تلاوت قرآن، روزہ اور بہت سارے نوافل کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم اگر ذکر الہی کرتے رہیں تو ذکر الہی تمام نیکیوں کا بدل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے دوستوں، ذکر الہی نہ بھولیں۔ اچھا، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نکالنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے، دنیا کا سارا کام کرتے ہوئے بھی آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ اور غالباً نبی علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم کثرت سے ذکر الہی کرتے رہو تو بہت سارے نیک اعمال کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکتے، تو نیکیاں سب کا کفارہ، سب کا بدل ہو جائے گی، ساری کمی پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے ذکر الہی کے بڑے فوائد میں سے چند فوائد یاد رکھیں۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کے امام احمد، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بسند صحیح نقل کیا، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی۔ کتنی پیاری روایت۔ کم سے کم ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد تو آج ہی سے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابیوں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم جتنی نیکیاں کرتے ہو، نفلی نیکیاں، ان میں سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے؟ بتاؤں؟ تم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی نیکی اور بہترین عمل کیا ہے بتاؤں؟ نمبر 2، وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ،
اور بڑا پاکیزہ عمل ہے تمہارے رب کے نزدیک، رب کو بڑا محبوب ہے۔ دو ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بہترین جتنی نیکیاں کرتے ان میں سب سے بہترین نیکی ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ نمبر دو، سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبوب اللہ تعالیٰ کو عمل ہے۔ نمبر تین، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، سب سے زیادہ تمہارے درجات کو جنت میں بلند کرنے والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر تین، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونا اور چاندی کا جو صدقہ کرتے ہو اس صدقے سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر چار، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ۔ نمبر پانچ، تم دشمنوں سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تلوار اسلحہ لیے اور میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں آ گئے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں آ گئے، اور تم ان کی گردنیں مار رہے ہو اور تم کو شہید کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پانچ عمل ہیں۔ کیا تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے ان پانچوں اعمال سے بہتر، سب سے زیادہ بہتر اور برکت والا، خیر و برکت والا ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ درجے کو بلند کرنے والا ہے، سب سے زیادہ سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرنے، گردن کٹانے کے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا ہے؟ یہ پانچ خوبیاں ہیں اس نیکی کی، بتاؤ؟ صحابہ کرام بڑے خوش، فرمایا بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ بتائیے، بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ ضرور بتائیں۔ سب سے بہترین عمل جو خیر و برکت سب سے زیادہ ہو، سونا چاندی صدقہ کرنے سے درجات بلند کرنے والا ہو، بہت ساری خوبیاں اس عمل بتائیے کیا ہے؟ آنحب فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ صرف ایک عمل ہے جو تمام نیکیوں کا برابر بدلہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ کثرت سے ذکر الہی کرنا، اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح تہلیل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، توبہ استغفار کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے کہ ساری بڑی بڑی نیکیوں کا بدل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں اللہ رسول نے بیان کیا۔ ایک بڑی خوبی ذکر الہی کی اور ہے دوستوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، ما عمل آدمی عملا، ما عمل آدمی عملا قط انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ اے لوگو، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو، تمہاری نیکیوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا جو عمل ہو سکتا ہے تمہارا، وہ ذکر الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا اعمال کرتا ہے، کتنی نیکیاں کرتا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کتنی جد جہد اور کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، تم جو نیک اعمال کرتے ہو، جہنم سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرتے ہو، کرتے رہو، ضروری ہے، بہت اچھا ہے، ساری کوششیں کرتے رہو،
لیکن یاد رکھنا ذکر الہی کا اہتمام کرنا. کیوں؟ جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا میں آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے تم جتنے بھی ذکر، جتنے بھی نیکیاں، نیک اعمال، نیکیاں اور جتنے بھلائیاں کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچانے والی چیز جو ہے وہ ذکر الہی ہے. بہت بڑا عمل ہے دوستو. یہی عمل عام دنوں میں اتنا فائدے کا یہ عمل ہے، اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، تو بتائیے آپ افضل ایام الدنیا، نبی علیہ السلام نے جس کے متعلق فرمایا اے لوگو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن پہلا عشرہ یہ دنیا کے سارے سال بھر میں سب سے بڑے مقدس عظمت والے اور نیک عمل کے اجر و ثواب کو بڑھانے والے دن ہیں. عام دنوں میں جب ذکر الہی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ فوائد ہیں، تو اگر یہی ذکر الہی ہم لوگ، میرے بھائی اور بہنوں، اگر یہی ذکر الہی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہم خوب کثرت سے کریں تو پتہ نہیں کتنا بڑا اجر و ثواب مل جائے، کتنے فوائد اس سے حاصل ہوں، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ فضائل جو ذکر کے ہیں عام دنوں کے ہیں. افضل الدن ایام میں سب سے افضل ایام، فضیلت والے دن جو ہیں، زیادہ اجر و ثواب کے ملنے والے دن جو ہیں، اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے، ان دنوں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب دے گا اور کتنے فائدے حاصل ہوں گے، وہ تو قیامت کے دن دیکھیں گے اور قیامت کے دن پتہ چلے گا. اس لیے دوستو اس عشرے میں ذرا ذکر الہی کا خیال رکھو اور خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. نبی علیہ السلام کے پاس 2 بدو آئے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے جو میں زندگی میں خوب اس کیا کروں. صحابہ کرام کا مقصد، پوچھنے کا مقصد عمل کرنا تھا. آج بہت سارے مسلمانوں کا مقصد صرف علم اور سننا ہوتا ہے، عملی جامہ پہنانے کے لیے نہیں. لیکن صحابہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے معلوم ہو جائے تو خوب کثرت سے اس کو ہم کرتے رہیں. تو عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدو آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تاکہ میں خوب کروں. آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ عز وجل، تم اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے اتنے عادی بن جاؤ، اپنی زندگی کو اللہ تعالی کے ذکر کے لیے وقف کرو اور اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے کے اتنے عادی تم بن جاؤ کہ ایک دن ذکر کر کے چھوڑنا دو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر سے تازہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر الہی ہو. اللہ اکبر. بے زندگی کا اتنا بڑا عمل ان تفارق الدنیا، دنیا سے تم جاؤ، موت آئے تو تمہاری زبان پر ذکر الہی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام سوال دیکھیں افضل الاعمال کا ہے تو اللہ کے رسول نے افضل الاعمال ذکر بتایا. اللہ تعالیٰ
اس عشرے میں ہم تمام ساتھیوں کو خوب کثرت سے ذکر الہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میرے بندو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب کامیاب ہو تو کامیابی کے لیے، نجات کے لیے خوب کثرت سے ذکر کرنا ہے، خصوصاً اس عشرے میں، تاکہ زیادہ زیادہ اس عشرے کی فضیلت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور بڑی محبوب دعا ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اگر اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں کثرت سے تو بڑی فضیلت والی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔